السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ تو یہ سبق جب آپ پڑھیں گے تو آپ پاکستان کی سیر کر چکے ہوں گے اور آپ کو پاکستان کے بارے میں بہت ساری معلومات ہو چکی ہوں گی۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا یعنی ظاہر ہوا۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ بیٹا یہ وسائل جو ہے یہ وسیلہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ کس کی جمع ہے؟ یہ وسیلہ کی جمع ہے، اور وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے سہارا، آسرا، مدد، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ کہ پاکستان کے پاس اللہ پاک نے قدرتی وسائل دیے، قدرتی سہارے ہیں، اس کے پاس اسباب ہیں، تو قدرتی اسباب سے مالا مال ملک ہے، یعنی بھرا ہوا ہے، خوب اللہ پاک نے اس کو نوازا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں قدرتی طور پر اس کے اندر پائی جاتی ہیں، معدنیات بھی ہیں اور بہت ساری اچھے یعنی پھل، سبزیاں اور اجناس وغیرہ بھی اس میں اگتی ہیں، بہت ساری کانیں بھی ہیں اس میں، بہت کچھ اللہ پاک نے اس کو دیا ہوا ہے۔ اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھا آگے آ بھی گیا، سونا اگلتی زمین یعنی وہ زمین جو سونا اگلے یعنی باہر نکالے۔ یہ اس کو اس لیے کہا کیونکہ اس سے اتنی اچھی اور قیمتی چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ اس کو یہ کہہ دیا کہ سونا اگلتی زمین، یعنی اس کی زمین، پاکستان کی زمین گویا کہ سونا نکالتی ہے۔ تو اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ گندم کی، چاول کی، جو کی، جوار کی وغیرہ کی، ہر قسم کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں، یعنی پھل بھی اور خوش ذائقہ پھلوں کے باغات ہیں، اور بہت سارے پھل پاکستان آگے برآمد بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس کے سینے پر یعنی اس کے یہ ایک خاص انداز سے اس بات کو تعبیر کیا انہوں نے، اس کے اوپر جو دریا بہتے ہیں ہمارے کھیتوں کو کیا کرتے ہیں؟ یہ سیراب کرتے ہیں۔ اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں۔ فلک بوس یعنی آسمان کو چھونے والی، فلک سے مراد آسمان، ٹھیک ہے نا؟ تو آسمان کو چھونے والی یعنی اتنی اونچی چوٹی، پہاڑی چوٹیاں گویا کہ وہ آسمان کو چھوتی ہیں، اس کا بوسہ لیتی ہیں۔ بوس کا مطلب بوسہ لینا، فلک سے مراد آسمان، آسمان کا بوسہ لینا، آسمان کو چومنے والی پہاڑیاں اس میں ہیں۔ گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں، یعنی آبشاری جب گرتی ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس کو انہوں نے کہہ دیا گیت گاتی آبشاریں، گانا گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ملک میں سمندر بھی ہے۔ پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پاکستان میں 4 صوبے ہیں بڑے بڑے۔ ان صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہے۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہو وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہ صوبہ پنجاب میں رہے گا تو پاکستان سے محبت کرے گا، یا سندھ میں رہے گا، یا خیبر پختونخوا میں رہے گا، یا بلوچستان میں رہے گا تو وہی پاکستان سے محبت کرے گا، بلکہ کوئی کسی بھی صوبے سے متعلق ہو، کہیں بھی رہتا ہو، ہر ایک پاکستان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ پاکستان ہم سب کا وطن ہے، ہم سب کا دیش ہے۔ بچوں، آج کا سبق یہیں تک پڑھنا ہے۔ کل ہم اگلے سبق میں ملیں گے آپ سے، تو جو کچھ ہم نے پڑھا آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔